بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم رکوع نمبر 17 کریں گے، جو کہ دوسرے پارے کا پہلا رکوع ہے۔ تو سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سا یقولو، سا ان قریب، سا کا مطلب ہوتا ہے ان قریب، ٹھیک ہے۔ یقولو کہیں گے، السفہاء بے وقوف لوگ، من الناس سے لوگوں میں سے، ماں کس چیز نے، ولاہم پھیر دیا ان کو یعنی مسلمانوں کو، ان قبلاتہم ان کے قبلہ سے، اللہ تی وہ قبلہ، کانو علیہا جس پر وہ پہلے تھے۔ بے وقوف لوگ جلدی یہ کہیں گے کہ کس چیز نے انہیں اس قبلہ سے پھیر دیا جس کی طرف منہ کر کے پہلے وہ نماز پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، جس قبلے کی طرف وہ رخ کرتے تھے، جو ان کا پہلے قبلہ تھا، اس سے انہیں کس نے پھیر دیا۔ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، للہ المشرق، للہ اللہ کے لیے ہے، المشرق و مشرق، والمغرب اور مغرب، مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے، مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہدی من یشاء، یہدی وہ راہ دکھاتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ الا کا مطلب ہوتا ہے طرف، صراط راستے کو کہتے ہیں، اور مستقیم سیدھے کو کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، جَعَلْنَاكُمْ ہم نے بنایا تمہیں، امتاً امت، وسطاً درمیانی، لِتَكُونُوا تاکہ تم ہو جاؤ، شہداء گواہ، علی الناس سے لوگوں پر، وَيَكُونَ رسولو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو جائیں، علیکم شہیدہ تمہارے اوپر گواہ۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں۔ وما جعلنا القبلۃ، دوبارہ تحویل قبلہ کی طرف موضوع آ رہا ہے۔ وما جعلنا القبلۃ اور نہیں بنایا تھا ہم نے قبلہ کو، اللہ تی جس پر کنت علیہا آپ پہلے تھے، جس قبلہ پر آپ پہلے تھے وہ ہم نے نہیں بنایا تھا، الا مگر، جب نہیں اور مگر آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے صرف اس لیے بنایا تھا، ٹھیک ہے۔ صرف کس لیے بنایا تھا، لنعلم تاکہ ہم جان لیں، میں یتبع رسولہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کون کرتا ہے، میں ینقلب اور کون پھر جاتا ہے، علی عقبیہ اپنی ایڑیوں پر۔ جو ہم نے پہلے قبلہ بنایا تھا وہ صرف اس وجہ سے کہ ہم جان لیں کہ کون رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں پر پھر جاتا ہے۔ یہ تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ بتا دوں، ویسے تو تشریح نہیں کر رہی میں، کہ جب مسلمان مکہ میں تھے تو قبلہ بیت المقدس تھا، ٹھیک ہے، اس وجہ سے کہ تاکہ ڈفرینشیٹ ہو جائے کہ جو مسلمان ہیں وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، خانہ کعبہ کو تو مشرکین مکہ بھی قبلہ سمجھتے تھے۔ تو جب مسلمان ہجرت کر کے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، تو اب ادھر جب نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، تو یہودیوں کا قبلہ آلریڈی وہی تھا، تو وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز میں شریک ہو جاتے تھے، اور منافق اور مسلمان اکٹھے نماز پڑھتے رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اب تحویل قبلہ کا مقصد یہ ہے کہ جو مسلمان ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا، وہ نہیں دیکھے گا کہ قبلہ مشرق کی طرف ہے یا مغرب کی طرف ہے، جو اللہ کا حکم ہے وہ اس کی پیروی کرے گا۔ لیکن یہودی جو دل میں اپنی عبادت کر رہا تھا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، تو وہ ڈفرینشیٹ ہو جائے گا کہ کون پیروی کر رہا ہے اور کون جو ہے وہ دل سے پیروی کرنے کی نیت نہیں رکھتا۔ وَإِنْ كَانَتْ اور یہ معاملہ جو کہ طویل قبلہ والا تھا، لَكَبِيرَةٌ ایک بڑی سخت بات تھی، یہ بھاری معاملہ تھا، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ مگر ان لوگوں پر نہیں تھا، بھاری تھا مگر ان لوگوں کے لیے نہیں، ٹھیک ہے، ہدى اللہ جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی۔ یہ بات تو بڑی مشکل تھی، یہ کام بڑا مشکل تھا کہ اللہ کے بتانے سے فوراً ہی، اللہ کے قبلہ تبدیل کرنے سے فوراً ہی پھر جائیں اسی قبلہ کی طرف جو اللہ نے مقرر کیا ہے۔
یہ مشکل کام تھا، لیکن ان لوگوں کے لیے نہیں تھا جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی۔ وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ ایسا لیجدیا کہ وہ ضائع کر دے ایمانکم، تمہارے ایمان کو۔ ان اللہ، بے شک کہ اللہ تعالیٰ بالناس سے لوگوں کے ساتھ ہے، لرؤوف الرحیم، بہت شفقت فرمانے والا اور بہت ہمیشہ رحم کرنے والا۔ رحیم کہتے ہیں ہمیشہ رحم کرنے والے کو، رحم کرنا جس کی ذات کی وہ یہ ایسی صفت ہو، اس کی ذات کا حصہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بہت شفیق اور بہت ہی مہربان ہے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اچھا جی اب خانہ کعبہ قبلہ ہے، تو جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی تھیں ان کا کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اعمال، تمہارا ایمان اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے۔ اب یہاں تحویل قبلہ کی ایک وجہ تو پیچھے بتا دی کہ اللہ جان لے کہ کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے۔ ایک وجہ تحویل قبلہ کی یہ ہے جو ابھی اس آیت میں آ رہی ہے، قد نرا، تحقیق کہ ہم نے دیکھ لیا، تقلبا، پھرنا، وجہ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور، فی السماء، آسمان کی طرف، تحقیق کہ ہم نے آپ کے چہرہ انور کو آسمان کی طرف پھرتا ہم دیکھ رہے تھے۔ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کرنا، آسمان کی طرف دیکھ کے دعا کرنا، اللہ سے التجا کرنا اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا۔ وہ التجا یہ تھی کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ سے محبت تھی، تو وہ چاہتے تھے کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا جائے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، البتہ ہم پھیر دیں گے، قبلتاً، اس قبلہ کی طرف، ترداہا، جو آپ کو پسند ہے، وہ قبلہ خانہ کعبہ ہے، ٹھیک ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ، پس اب یہ حکم آ گیا، ٹھیک ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شطر المسجد الحرام، پس فَوَلِّ پھیر لو، وجہ کا رخ اپنا، شطر المسجد، شطرہ طرف، المسجد الحرام، مسجد حرام یعنی بیت اللہ کی طرف۔ بے شک ہم آپ کے چہرے انور کو آسمان کی طرف پھرتا دیکھ رہے تھے، بس ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیر دیں گے جسے تم پسند کرتے ہو، اور تم اپنے منہ کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ یہ عین حالت نماز میں آیت اتری تھی۔ وَحَیثُ مَا کُنتُم، اور تم جہاں کہیں بھی ہو۔ اب یہ کنتم آ گیا نا، جمع کا صیغہ آ گیا، سب کے لیے حکم ہے۔ اور تم جہاں کہیں بھی ہو، فولو، بس پھیر لو، وجوہکم، اپنے چہرے، شطرہ، اسی کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک کہ وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی، لَيَعْلَمُونَ، البتہ وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ وہ ان کے رب کی طرف سے برحق ہے، ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ غافل، عَمَّا يَعْمَلُونَ، جو وہ کرتے ہیں۔ اور جنہیں کتاب دی گئی یعنی جو اہل کتاب ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ تحویل قبلہ کا معاملہ اللہ کی طرف سے برحق ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جو اعتراضات کر رہے ہیں، تو پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو وہ کرتے ہیں۔ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ، اور وَلَئِنْ، اور اگر آتَیتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے آئیں، الَّذِينَ، ان لوگوں کے، الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ان لوگوں کے لیے جنہیں کتاب دی گئی، بِكُلِّ آیَةٍ، ساری نشانیاں بھی لے آئیں، ٹھیک ہے۔ ما تابعوا قبلتک، ما تابعوا، وہ نہیں پیروی کریں گے، قبلتک، آپ کے قبلہ کی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کے پاس تمام نشانیاں بھی لے آئیں تو بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلہ کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ وما انت بتابعٍ، اور نہ ہی آپ ایسے ہیں کہ پیروی کر لیں قبلتہم، ان کے قبلہ کی، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبلہ کی پیروی کرنے والے ہیں۔ وما بعضهم، اور نہیں تم میں سے کوئی، مطلب بعض ان میں، تم میں سے نہیں، ان میں سے، وما بعضهم، اور نہیں ان میں سے بعض، بتابعٍ، پیروی کرنے والے، قبلۃ بعض، دوسرے کے قبلہ کی، ٹھیک ہے۔ اور ان میں سے کوئی بھی دوسرے کی قبلہ کی پیروی نہیں کرتا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور اگر آپ پیروی کریں گے، أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کی، من بعد اس کے، ما، جو کہ جاءک، آ گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، من العلم، علم، انکا، تو بے شک تو، اذن، اس وقت، اگر ان کے قبلہ کی پیروی کرے تو، لمن الظالمین، ظالموں میں سے ہوگا۔
اور اگر تو ان کے خواہشات کی پیروی کرے گا علم آ جانے کے بعد تو پھر تو ظالموں میں سے ہوگا۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی، یعرفونہ، پہچانتے ہیں اس کو، کما جیسے کہ یعرفونہ ابناءہم، اپنے بیٹوں کو جیسے پہچانتے ہیں۔ جن کو ہم نے کتاب دی یعنی جو اہل کتاب ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں، مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ نشانیاں ان کی کتابوں میں بیان کی گئی تھیں اور یہاں تک بتایا گیا تھا وہ ہجرت کر کے کس طرف تشریف لائیں گے اور وہ ساری چیزیں، تو جیسے ایک باپ بیٹے کو پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتا، اس طرح سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ بہت وضاحت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ان کی کتابوں میں ہیں، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ انجیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک بھی آیا ہے، تو اس وجہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتے۔ اہل کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچان سکتا ہے، مطلب باپ اور بیٹے کی مثال اس لیے دی گئی کہ انسان اپنی اولاد کو پہچاننے میں تو لاکھوں میں بھی کھڑی ہو تو غلطی نہیں کر سکتا نا، تو یہ اس وجہ سے کہا گیا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور بے شک ایک جماعت ان میں سے ایسی ہے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، حق کو چھپاتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں، اور ان میں سے ایک جماعت جان بوجھ کر حق کو چھپاتی ہے۔ اب جان بوجھ کر حق سے مراد یہاں پہ یہ ہے وہی جو نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی کتابوں میں یہاں تک کہ نام تک دیا ہوا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو احمد ہے نا، احمد اس کا صحیح پروننسیشن ہے، وہ ان کی کتابوں میں انجیل میں یہ نام دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ فارکلیت کے نام سے ہے، فارکلیت عبرانی لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے احمد، اور قرآن پاک میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ میرے بعد جو نبی آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا، ٹھیک ہے۔ الحق من ربک، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، فلا تکونن، پس تم نہ ہو جاؤ، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے، یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے اور تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اب کچھ یہ مشکل الفاظ ہیں اور کچھ یہ ہیں، اب یہ آپ لوگ انشاءاللہ کر لیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔